اللہ کا کتنا احسان احسان ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ اس سے بڑا کوئی شرف دنیا میں نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت کا نصیب ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس لیے کہ وہ بادشاہت تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ مال تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ حسن تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے کبھی خوبصورتی حضرت یوسف کو بھی دی ہے، مگر ظاہری خوبصورتی ابو لہب کو بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے حسن کا عالم یہ تھا۔ تو حسن وہ کبھی دوستوں کو بھی دیتا ہے، وہ کبھی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر ذوالقرنین جیسے دوست کو دیتا ہے تو نمرود جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر وہ سلیمان جیسے محبوب کو دیتا ہے تو فرعون جیسے مردود کو بھی دیتا ہے۔ اسی پر آپ سمجھ لیں اللہ اپنی جو نعمتیں چاہتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دشمنوں کو ظاہری دولت اتنی عطا کرتا ہے کہ اقبال جیسا کلندر بھی شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، اور یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مگر یاد رکھیے ہر دولت کھیت اور کھلیان دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، تخت اور تاج دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقبول بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہے، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ بے دم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا، تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو۔ کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے، کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی بادشاہت پر ناز ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ ناز ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت پہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ کیوں تاج کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ
کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے، ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے۔ اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے ہیں جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا۔ ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، کیوں تاجداروں خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان، آج جھولیوں میں گدایان در کیے۔ ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے ملے تو نہ لیں، کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا، ہاں یہ مہورتن کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا۔ لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا، ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا۔ جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے۔ اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم۔ پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں، تمہیں نہیں پتا جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین، ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو، باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟
جس کے لیے خدا کہے، جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس طرح کا مضمون سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ میں اپنے کسی اور کے وقت میں، اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا، کچھ بات کرتا، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا، محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا، اتنا سمجھ لیجئے۔ اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا، بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ، اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا، کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے، اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ، اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے، برباد ہو جائے گی، اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا، اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی۔ ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے۔ ایمان تو اس نے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے، یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں، کافر ماں کے گھر میں، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایمان پر دنیا سے گئے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے، کافر ہی مر گئے، یہ خسارے میں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے۔ بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے، اور بڑا فکری عنوان ہے، دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے، دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے، دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے۔ میرے بھائی، صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا، میرے بھائی تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے، حتیٰ کہ کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا۔ بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے، یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا، وہ بے نیاز ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آپ آئیے، بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا و مرشدنا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، باز اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر
ہو کے مرے گا. جو کچھ آخرت میں ملنا ہے، جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر. جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا آسان نہیں ہے. آج لوگ دعائیں کرتے، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو. وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما. عبد القادر کا خاتمہ غور تو کیجئے، جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے. لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا، کبھی آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی. وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے. یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے. ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے. اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے. آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا. استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں. اللہ اکبر. زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر. کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ تو کریں. اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک یہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. یہ حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا، بہت بچایا، ایمان بہت بچایا، جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے
کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے، بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت۔ حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان ہزار اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لک پتر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی۔ صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے، یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے۔ کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی۔ آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے؟ اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا۔ میں جلدی سے پڑھوں۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے، ڈر ہے خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے۔ کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی؟ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں، ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے؟ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا، بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی۔ بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے؟ بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء، بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی، نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی، یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی، سبحان اللہ، سرخ رنگ کی چڑھائی گئی۔ ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ
چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی. باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں، اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں، اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو. لیکن بہرحال چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا. اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو، نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو، مگر چڑھا مت کرو. چڑھانے کی بات ہے، چڑھنے کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، بس اتنی سی بات ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سیاہ ستہ پر بہت ناز کرتے تو ہم سیاہ ستہ سے پیش کریں. جس چادر پر اس کے کنارے پر ریشم کا کام ہوتا ہے، بیل بوٹے بنے، اس کو قطیفہ کہتے. چیک کیجئے لغت، لغت تو کوئی مسلک کی نہیں ہوتی نا، لغت تو بن مسلک کی ہوتی. سبحان اللہ. جیسے مصدر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ویسے لغت بھی جو ہے ہاں وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن بہرحال بات ہے، لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا. میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن. سبحان اللہ. جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے. سبحان اللہ. لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے. یہ جا تو آزاد ہے تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی. سبحان اللہ. جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو. آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں، جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے. اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے. یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے. میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر سورہ یوسف ایک نبی کے خواب پر پوری سورت نازل ہوتی سبحان ہے، اللہ. احسن القصص. سبحان اللہ. پورے قرآن میں صرف ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے اور وہ نبی کا خواب ہے. ارے نبی خواب دیکھ کر بیان نہ کرے تو خواب، لیکن جب نبی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ حدیث رسول ہو جاتی ہے، اور جب صحابی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ بھی حدیث کا درجہ پا لیتا ہے. اگر عباس خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ حضرت یوسف خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ لیکن حضرت عباس نے بیان کر دیا تو وہ حدیث عباس ہو گئی. اصطلاح محدث میں زیادہ سے زیادہ اس کو اثر عباس کہا جا سکتا ہے نا. لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو اثر بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حدیث موقوف بھی ہم کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں. کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو بات تھی، لیکن بس باتیں کرنی ہے. لیکن جو پڑھ لکھ لیے وہ بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. یہ کہیں اتنے 100 سال سے بنی ہوئی، بس 100 سال کی عمارت ہے یہ بدعتوں کا شیش محل صرف 100 سال کا ہے یا 150 سال کا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے. میلاد ختم کرنے کی تحریک 150 سال سے اٹھی ہے اور میلاد منانے کا سلسلہ اس دن سے ہے سبحان اللہ. جس دن سے آمنہ کے لال نے زمین پہ قدم رکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. لیکن بہرحال میں کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کر میری عادت بھی نہیں، ورنہ میں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں. بس بات اتنی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ذرا یوٹیوب کے نابالغ محقق پر زیادہ پھسلتے ہو اور یہ تو حدیث کی بات کرتے. میں نے کہا جس دن امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھیں گے نا، اس دن پتہ چلے گا. ہاں، ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی. ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی. نہیں، ایک ایک ورق کی شان یہ ہے
کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے. امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے, جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے. اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا, امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا. اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر, پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا. جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے, تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا, اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا. اور جب باقر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا. اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا, اس تاجدار کربلا فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا پھر اس عالم ما کانا و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو لوگوں کو اترانے دیجئے لیکن حق اللہ یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے. حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے, لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے. میں تو آج کہہ رہا ہوں نا, میں تو آج کہہ رہا ہوں. اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو. تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے, جانشین بنتے ہو نا امام بخاری کے. الحمدللہ. لیکن اتنی بات ہے, میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا, تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی. اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو, جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا, وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے, وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے. اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے, میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے. میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو عرض کر رہا تھا, جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی, ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے. شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو, نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم, میں تمہیں کیا نام دوں, میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں, لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے. جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا, آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے. حد ہو گئی بھائی, انتہا ہو گئی. اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں. قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے. کتنی بدعت ایجاد کی. شادیوں میں کیا بدعت, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, یہ شادیوں کی بدعت ہے. اور کتنی بدعت ہے, کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے ہیں, حیرانی ہے. کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. بدعت کی طرف نہ جاؤ, سنت سے جڑے رہو. جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نمبر 2, جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا, لیٹ کرے گا غسل جنابت, ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. 3 دن ایسے ہی گھومتے ہو, 2 دن ایسے ہی گھومتے ہو, دن بھر ایسے ہی گھومتے ہو. غسل جنابت میں تاخیر کر, غسل جنابت میں تاخیر کرنا. میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو, کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی, ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں, اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا. کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو. کسی کا دل توڑنے والا,
کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے. بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے. ایک واقعہ سن لیجیے. اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد امام العاشقاں امام العارفاں سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے. وہ مرید ہیں سیدی سرکار سیدی سختی کے. وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے. وہ مرید ہیں امام علی رضا کے. وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں. وہ مرید ہیں امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں امام حسین کے. اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں مولا علی کے. یہ شجرہ ہے امام ابو بکر شبلی کا، امام العاشقاں اپنے دور کا. وہ راوی ہیں. تحریر کرنے والی ہستی ہے امام ابن الجوزی. یہ واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے. اور اہل علم جانتے ہیں جوزی جملہ تلخ ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بس کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ. امام ابن الجوزی تحقیق کے معاملے میں اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی رعایت ہی نہیں کی ہے نا. ابن الجوزی نے کسی کی رعایت نہیں کی. چھان پھٹک کے معاملے میں بڑوں کو سائڈ کیا. نہیں میری تحقیق پہ پورا نہیں اترتا، میں نے نہیں لکھنا. دیکھ لیجئے آپ ابن الجوزی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے لکھا. اب سننا دل توڑنے والا کیسے کافر ہوتا اور کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں کفر میں. بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑ رہے ہو، باپ کا دل توڑ رہے ہو، دوستوں کا دل توڑ رہے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دلوں کا خیال ہی نہیں ہے. مسجد بنا رہے ہو اور دل توڑ رہے ہو. ہر سال کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دل توڑ رہے ہو. عارف رومی نے کہا تھا کعبے سے افضل تو مومن کا دل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل نے بنایا ہے، دل رب جلیل نے بنایا ہے. کعبے کے ارد گرد مخلوق طواف کرتی ہے اور مومن کے دل میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے. ذرا غور تو کیجئے نا. آج دلوں کا خیال کس کو ہے؟ برادری کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، مدرسوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تنظیموں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوپیوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، جلسوں کے نام. کسی کو کسی کے دل کا خیال بھی ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ یار دلوں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دل توڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نہیں پڑھتے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو جلدی بات پوری کروں. شیخ اندلس بہت بڑے محدث تھے. شیخ ابو بکر شبلی کے زمانے میں اتنا بڑا محدث کہ بغداد میں اس زمانے میں ان سے بڑا محدث مشہور نہیں ہوا. ان کا میں نام نہیں لوں گا تاکہ نام پردہ راز میں رہے. ان کو شیخ اندلس کے نام سے جانا گیا. بلکہ شیخ اندلس میں نے کوشش کی کہ ان کا اصل نام چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ شیخ اندلس کے نام سے بھی ان کا لقب تھا، جانے جاتے تھے. انہوں نے ارادہ کیا ہم حج کو جائیں گے. دھیان سے سننا. انہوں نے ارادہ کیا حج کو جائیں. تو شیخ ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں نے کہا کہ چلو بھائی جب حج ہی کو جانا ہے تو شیخ اندلس کے ساتھ چلتے ہیں حج کے لیے. یعنی جس کے ساتھ سید الطائفہ جیسے لوگ حج کو جائیں، کیا وہ آدمی رہا ہوگا؟ اور سید الطائفہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ جو ولیوں کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں آپ کا دماغ ہے نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے جنید بغدادی وہ عالم دین ہے، عالم ربانی. 7 سال کی عمر میں مکے میں کئی 100 علماء جمع تھے. ایک سوال آیا کوئی جواب نہیں دے سکا. بڑے بڑے محدث علماء جواب نہیں دے سکے. آپ اپنے ماموں امام سیدی سختی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مکہ شریف. تو ماموں کو کہا 7 سال کی عمر میں ماموں جان میں جواب دوں؟ سبحان اللہ. تو امام سیدی سختی کو بڑا ناز تھا اپنے بھانجے پہ. تو دو جواب. تو سینکڑوں علماء جس جواب پر خاموش ہو گئے، 7 سال کی عمر میں میرے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس مسئلے کو حل کر کے جواب دیا. تو وہ سینکڑوں علماء نے مل کر کے ان کو 7 سال کی عمر میں لقب دیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو طاؤس العلماء ہے، یہ علماء کی جماعت کا مور ہے، مور. ہاں یہ علماء کی جماعت کا طاؤس العلماء ہے. جس طریقے سے مور پرندوں میں منفرد ہے، کسی پرندے کو 1 رنگ دیا، کسی پرندے کو 2 رنگ دیا، اور مور کو رنگا رنگ کر دیا. تو طاؤس العلماء کا لقب ملا کس کو؟ امام جنید بغدادی کو.
یہ تو آج کل آپ نے گڑھ لیا ہے نا کہ جو قبرستانوں میں چلم پیتے ہیں وہ ولی ہے، جن کو یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے تم ان کو ولی کہتے ہو۔ معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں سید الطائفہ، کہاں امام ابو بکر شبلی، معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں معین الدین غریب نواز۔ غریب نواز کو سمجھا کیا، ساگر کو گھاگر میں صرف سمیٹنے والا نہیں، جو 10 سال سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر سارے محدثوں کا سردار رہا ہو اسے سرکار غریب نواز